اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے جو گیسٹ اسپیکر ہیں اصل وہ ڈاکٹر حافظ عبد الباسط خان صاحب ہیں، جن کی شخصیت سے آپ سب طلباء طالبات واقف ہیں۔ تو مجھے دعوت دی گئی، بلکہ میں خود اس میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور چونکہ یہ ہمارا اپنا پروگرام ہے تو اس پروگرام میں میں مہمان نہیں بلکہ میں میزبان ہوں۔ تو آپ تمام طلباء کو، طالبات کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں آپ سب لوگ۔ آپ سے تعارف شاید پہلی مرتبہ ہمارا ہو رہا ہے، جیسے مولانا بشارت علی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ادارہ فکر جدید یہ ادارہ ہے، یعنی ماڈرن تھاٹ آپ اس کو کہہ لیجیے، یا کوئی بھی نام جو دیا جا سکتا ہے۔ تو ادارے کا اصل جو تعارف ہوتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی ادارے کی سرگرمیوں کو یا اس کی جو فکری جہات ہوتی ہیں، ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ان کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ نام ہی کافی ہوتا ہے، تو اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ یہ ہمارا جو پروگرام ہے مشاہیر، یہ کچھ ماہ پہلے ہم نے اسے شروع کیا تھا، اور اس کا جو مقصد ہے وہ میں آپ کو بتا کر پھر میں اپنے موضوع کی طرف اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ مشاہیر اس کے تحت اور اس بینر اور اس عنوان کے تحت ہم اب تک تقریباً کوئی 6-7 شخصیات پر ہم بات کر چکے ہیں، جن میں محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور جس میں فقیہ بھی ہیں، ماہرین علم کلام بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، یعنی وہ مشاہیر، وہ علماء، وہ اسکالرز کہ جنہوں نے اسلامی دنیا میں یا مسلم تاریخ میں بڑا کام کیا اور بڑا نام کمایا۔ تو میرے ذہن میں اس کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل، اور بشمول میرے کسی زمانے میں جب میں نوجوان تھا، تو یہ ایک سوچ پروان چڑھا دی جاتی ہے کہ جو کچھ کیا ہے مغرب نے کیا ہے، مسلمانوں نے یا مسلم اسکالرز نے اور فقہا نے یا فلاسفرز نے یا فلسفیوں نے کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ دنیا بنی ہی تب سے ہے، جدید دنیا، جب سے مغرب نے کام کو شروع کیا۔ یہ ایک مرغوبیت ہمارے ہاں مغربی فلسفے سے اور مغرب علوم کو پڑھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے، اور خاص طور پر نوجوان جو طبقہ ہے وہ اس کا زیادہ نشانہ بنتا ہے۔ یعنی نوجوان طبقہ، چونکہ واضح بات ہے کہ اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے اس میں مغربی فلسفہ چھایا ہوا ہے، مغربی علوم اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ مسلم تہذیب کے مقابلے میں مغربی تہذیب، واضح بات ہے کہ اس وقت ان کا ہولڈ ہے۔ ہمارے نوجوان اس اپنے ہاتھ میں جو موبائل رکھتے ہیں یا اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھتے ہیں یا ٹیبلٹ ہوتی ہے یا آئی پیڈ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ان کی ایجادات ہیں۔ تو واضح بات ہے کہ غیر محسوسانہ طور پر ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی ثقافت وہ ہمارے ہاں پینیٹریٹ کرتی ہے، ہم اس کے اثرات قبول کرتے ہیں، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔
تو لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو اپنے اسلاف، صالحین، علماء، فقہا، محدثین کا جو علمی ورثہ ہے اس سے ہم متعارف کرواتے رہیں۔ یہ در حقیقت اس سوچ سے مشاہیر کا پروگرام ہم نے شروع کیا تھا، اور میں خود آپ کو اپنی یعنی ذاتی بات اور ذاتی تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بھی کسی دور میں اسی چیز کا ہی شکار تھا، اور میرا خیال یہی تھا کہ بھئی جو میں نے مغربی فلسفہ پڑھا، مغربی علوم کو پڑھا، میں خود یورپ میں رہا، کئی سال رہا، اور جسے زمین کی جنت کہا جاتا ہے میں اس ملک میں رہا، ڈنمارک میں، تو وہ ایک خاص ذہنیت انسان کی بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب بدقسمتی سے اپنے تعلیمی ادارے، اپنے گھر کا ماحول ہمیں اپنے اسلاف سے متعارف نہیں کرواتے، ان کے علوم سے متعارف نہیں کرواتے۔ یہ قصور نوجوان نسل کا نہیں ہے، یہ در حقیقت خود ہمارے اپنے ماحول کا قصور ہوتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو متعارف نہیں کروا رہے، ان کو بتا نہیں رہے۔ تو ہم نے جو مشاہیر پروگرام شروع کیا، تو چونکہ میرے اپنے بیک آف مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ ہم محروم ہیں اس چیز سے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس سے آگاہ نہیں کرتے، جیسے میں کسی زمانے میں اس جہالت میں مبتلا رہا، اور میں نے یہی خیال کیا کہ شاید دنیا جو ہے وہ مغرب سے ہی شروع ہوئی ہے، اور اپنی تاریخ سے ناواقفیت یا مرغوبیت آپ جو بھی کہہ لیجیے، اس بنیاد پر ہم نے پھر مشاہیر کا پروگرام ہم نے یہ شروع کیا، اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی اس طرح حاصل ہوئی کہ نوجوان اس میں شریک ہوتے ہیں اور بڑا شوق و جذبہ اس میں رکھتے ہیں، آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ اس پروگرام کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ اس بنیاد پر ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا۔ اب جیسے جیسے علم اپنے اسلاف کے بارے میں اور علماء کے بارے میں اور اپنے مسلم فلاسفرز کے بارے میں جیسے جیسے علم انسان کا بڑھتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ علماء نے، فقہاء نے اور محدثین نے کیا کیا کام کر رکھے ہیں کہ جس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مستشرقین کا جو ایک طبقہ ہے، جو یعنی مشرقی مطالعات جسے ہم کہتے ہیں، مشرقی علوم کا مطالعہ، وہ ایک خاص نہج پہ اور ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو کرتا ہے مطالعہ، اس کو ہم استشراق کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پھر استغراب، یعنی اس کا جو جواب دیا گیا وہ مستغربین ان کو ہم کہتے ہیں، جو مسلم سکالرز علماء پیدا ہوئے۔ تو استشراق کا مطالعہ وہ بھی اتنا غالب، اگر استشراق کو آپ نے سمجھنا ہو، اورینٹلزم کو، تو بہت اچھی کتاب ہے ایڈورڈ سعید کی، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، وہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو استشراق ہے، اورینٹلزم ہے، اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے کہ جسے ہم متعین کر سکیں، اس میں سیاسی عزائم بھی شامل ہیں۔ مشرقی علوم کو سمجھنا، ان پر تنقید اور ان پر بنیادی اعتراضات اور سوال اٹھا کر لوگوں کے ذہنوں کو شکوک و شبہات کا شکار کرنا، یہ بنیادی طور پر استشراق کا کام ہے، یعنی ایک پوری تحریک ہے استشراق کی۔ وہی استشراق جو استعمار کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، یہ استشراق یہ ہے کہ جو نوآبادیاتی نظام میں بھی نظر آتا ہے، یہ استشراق ہے جو آپ کو مختلف جگہوں پر نظر آتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ذہنیت مسلم نوجوانوں میں پیدا ہوئی ہے، وہ در حقیقت اسلاف سے، اپنے علماء کے، فقہاء کے، محدثین کے جو کارنامے اور خدمات ہیں ان سے لا تعلقی کی وجہ سے یہ سوچ بنی ہے ہماری۔
تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو علمی کاموں سے اپنے علماء کے اور اپنے اسلاف کے اس سے متعارف کرواتے رہیں، ہم بتاتے رہیں۔ اسی کا مقصد ہی پھر ہمارا یہ مشاہیر کا پروگرام ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہ اس کا پس منظر اصل میں یہ ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آج ہم جس پہ اچھا اس سے پہلے علامہ ابن حجر اسقلانی پہ کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ ماحول انسان کو جو سکھاتا ہے نا، خاص طور پر آپ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ، یا آپ کسی جامعہ میں پڑھتے ہیں، کہیں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے، وہ اول دن سے بنیادی طور پر طلباء کا مزاج اس پر استوار کیا جانا چاہیے۔ طلباء کے مزاج کو بنیادی طور پر ایک چیز سے بنایا جانا چاہیے، جو بدقسمتی سے نہیں کم بنایا جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے علمی مزاج، یعنی تحقیقی مزاج۔ وہ ہوتا ہے دلیل کے ساتھ بات کرنا۔ اب جب ہم اپنے ماحول کی طرف آتے ہیں، اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں، تو بدقسمتی سے ہمیں یہ چیز کم نظر آتی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو فرقہ وارانہ سرگرمیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی، مسلکی بھی سرگرمیاں آپ کو نظر آئیں گی، شخصیت پرستی بھی آپ کو نظر آئے گی۔ یعنی جو میرا عالم ہے وہ صحیح ہے، وہ میں نے نہ دلیل سے بات کرنی ہے، نہ میں نے حوالے سے بات کرنی ہے، نہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میرا عالم ہے جو بات کہہ رہا ہے میرے مسلک کا، فرقے کا، آیا کہ اس کی بات میں کوئی وزن بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی دلیل بھی کوئی مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، یہ نہیں۔ علمی مزاج کی کمی کی وجہ سے، اور جو ایک قرآنہ تقلید جس کو کہا جاتا ہے، اندھی تقلید، اس کا یہ نقصان ہوا ہے کہ جو علمی اور تحقیقی مزاج ہے وہ ہمارا عام طور پر نہیں رہا، یعنی ہمارا کلچر نہیں رہا۔ جو طلباء کا، طالبات کا، علماء کا جو مزاج ہونا چاہیے، اب اس کا جو نتیجہ اور اثر پھر نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ہی لوگ استاد بنتے ہیں، ہم ہی لوگ جب عالم بنتے ہیں، ہم ہی لوگ جب منبر پر بیٹھتے ہیں، تو پھر ہماری باتیں صرف اور صرف جذباتیت پر مبنی ہوتی ہیں، دلیل پر مبنی نہیں ہوتی۔ چونکہ مشاہیر کے اکثر پروگرام میں مجھے ہی گفتگو کا موقع ملتا ہے، اور علماء کو، ڈاکٹر، اسکالرز کو ہم کم ہی بلاتے ہیں، جو شخصیات، میں خود چونکہ ایک لالچی انسان ہوں، علم کے حوالے سے حریص ہوں، تو میں اس بہانے سے پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں علماء کو، مشاہیر اسلام کو میں پڑھوں، ان کا مطالعہ کروں، تو مجھے بہت کچھ سمجھنے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ابن حجر اسقلانی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں، یعنی مختلف کتابیں ہیں، چونکہ یہ محدث بھی ہیں، یہ فقیہ بھی ہیں، اور اس طریقے سے عملی طور پر صوفی نہیں ہیں یہ، اور لیکن فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حدیث کی جو شرح ہے امام بخاری کی فتح الباری، وہ انہی کی سب سے زیادہ مشہور ہے، جس کے بارے میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی آسمان کے نیچے امام ابن حجر اسقلانی سے بڑھ کر کوئی بھی بخاری کا عالم نہیں ہے۔ یہ انور شاہ کشمیری صاحب کے الفاظ ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ اس پر توجہ کریں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ علمی ثقافت، استناد، علمی مضبوطی انسان کے اندر جو مزاج پیدا کرتی ہے نا، علمی تحقیق، وہ مزاج یہ پیدا کرتی ہے کہ آپ اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ اپنے نقطہ نظر کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ اگر ہم ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں، ہم امام شافعی کو پڑھیں، امام ابن تیمیہ کو پڑھیں، ابن قیم کو پڑھیں، ہم
اپنے اسلاف میں سے کسی بھی عالم کو اگر مطالعہ کریں، ہم پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ اختلاف وہ کرتے ہیں، اپنی بات کو بیان کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں اور بے دھڑک کرتے ہیں. یعنی انہیں اس بات سے نہیں ہے کہ ابن حجر اسقلانی یہ سوچتے رہ جائیں کہ ابن صلاح سے میں نے اختلاف کرنا ہے نہیں کرنا، یہ میرے پیش رو ہیں، متقدمین میں سے ہیں، یا وہ یہ نہیں سوچتے کہ امام ذہبی سے میں اختلاف کروں یا نہ کروں. وہ ابن تیمیہ سے اختلاف کرتے ہوئے بھی نہیں سوچتے، وہ ابن رشد سے بھی اختلاف کرتے ہیں، وہ ابن عربی سے بھی اختلاف کرتے ہیں. پوری ایک لسٹ ہے کہ جن سے ابن حجر اختلاف کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں. یہ وہ کلچر ہے کہ جو بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں مفقود ہے، ہمارے ہاں نظر نہیں آتا. یعنی ایسے بنیادی اختلاف ہیں، چونکہ امام ابن حجر اسقلانی کا مزاج یعنی کلامی حوالے سے اشعری تھا، اشاعرہ کی طرف تھا. ابن تیمیہ سے ان کا اختلاف اس پر عقائد کے مسئلے پر بھی ہوا، یعنی مثال کے طور پر صفات خداوندی پر، کہ یہ جو صفات خداوندی ہے، یعنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ خدا کا ہاتھ ہے، خدا کا پاؤں ہے، خدا کی آنکھ ہے، خدا دیکھتا ہے. اب وہ اس کو فی نفسی ایز اٹ از اسی پر ہی قیاس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے. لیکن اشعری جو مزاج ہے، فلسفہ ہے، کلامی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے آنکھیں ہوتی ہیں یا ہاتھ ہوتے ہیں یا پاؤں ہوتے ہیں، یعنی ظاہر میں وہ نہیں لیتے اس کو. اب یہ امام ابن حجر اسقلانی نے اس مسئلے پر ابن تیمیہ سے اختلاف کیا اور بڑی اس پر گفتگو کی ہے. طلاق کے مسئلے پہ آپ جانتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام ابن حجر اسقلانی شافعی ہیں، لیکن شافعی ہو کر بھی اختلاف کرتے ہیں. طلاق کے مسئلے پر یعنی 3 طلاقیں آپ جانتے ہیں کہ شوافع کے نزدیک بھی اور احناف کے نزدیک بھی 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے. ابن حجر اسقلانی نے ابن تیمیہ سے بھی اختلاف کیا. اور ایک اور بات جو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اگرچہ ان کا زمانہ کئی صوفیات سے بعد کا زمانہ بنتا ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بعد ہیں یہ، اور یہ کافی یعنی علماء کی کتابوں کی انہوں نے شرح بھی کی، جیسے فتح الباری کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی طرح مقدمہ ابن صلاح ہے، اور امام ذہبی کی جو کتاب ہے تہذیب التہذیب تو ان کی کتاب ہے. جو لسان المیزان ہے اس کتاب پر بھی انہوں نے اس کی ایک لحاظ سے اس کی شرح کی، اس کی تفصیل مزید اس کتاب کی جو بحث ہے اور حدیث پر وہ کتاب ہے اس کو بڑھایا. یعنی کہ انہوں نے لسان المیزان میں جو امام ذہبی نے جو منکر اور جو ضعیف راوی ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ مردود راوی ہے، ان کا سارا ذکر کیا ہے اس میں. اسی کی بحث کو، اسی کی بات کو پھر علامہ ابن حجر اسقلانی نے اپنے لسان المیزان میں بڑھایا. تو گویا کہ جب میں اپنے علماء کو، اپنے اسلاف کو پڑھتا ہوں تو وہ ایک بڑا مختلف مزاج وہاں پر نظر آتا ہے مجھے. وہ ہمارے ہاں مفقود ہو گیا، علماء میں بھی اور ہمارے طلباء کا بھی مزاج اس طریقے سے تخلیق نہیں کیا جاتا. تو آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں جو محقق ہوتا ہے وہ تنقید کا زیادہ نشانہ بنتا ہے. محقق کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر علماء کا وہ مزاج نہیں رہا تحقیق کا. جب وہ تحقیق کر کے ایک ایسی بات سامنے لاتا ہے کہ جس سے علماء کو اتفاق یا علماء شناسہ نہیں ہوتے تو وہ اس سے پھر اختلاف کرتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں. حالانکہ جو محقق بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ باتیں کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، اسلاف نے لکھی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر جو مذہبی طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، وہ اس پہ تنقید کرتا ہے، اس کی کلاس لیتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے
کہ وہ محقق ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو علامہ ابن حجر اسقلانی کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں، میں نے تو صرف ایک خاکہ صاحب کہہ لیجیے بیان کی، تو ایک پورا لیکچر ہے کہ ان کے ایک ایک نقطے کو لیا جائے، مثلا حدیث پر ان کے کام کو، فقہ کے ان کے کام کو دیکھا جائے، تفسیر پر دیکھا جائے، اور مختلف علوم پر جو ان کا کام ہے اس کا جائزہ لیا جائے. نخبۃ الفکر تو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے فی مصطلح اہل العصر، عصر کے نام سے، جو درس نظامی میں یہ ساری کتابیں شامل ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد اور آج کا لیسن آپ کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کی طرح، علماء کی طرح، فقہا کی طرح ہمیں اپنا علمی مزاج اور تحقیقی مزاج بنانا چاہیے. شخصی لڑائیاں، تنازعات کھڑے کرنے کے بجائے اور شخصیت پرستی کے بجائے ہمیں فی نفس ہی مسئلہ اس پر گفتگو بھی کرنی چاہیے اور اس پر اپنے دلائل کو پیش کرنا چاہیے. جائے کہ ہم کسی شخصیت پر تنقید کریں یا اس پر اٹیک کریں یا اس سے اختلاف کریں، اس کے بجائے اگر ہم مسئلے پر رہیں گے، در حقیقت یہ علمی مزاج ہوتا ہے اور اسی کو علمی تحقیق کہتے ہیں. بہت شکریہ.